اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ شینشین پہ تشریف فرما نگران جلسہ عالی جناب صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، علماء کرام، دیگر جو شہنشین پر تشریف فرما ہے اور معزز رکن جو یہاں پر موجود ہے، اور تاحت نگاہ جو میرے سامنے مصطفیٰ سے محبت کرنے والے، آج آپ کا یہاں پر آنا یہ محبت کی دلیل ہے۔ یہ موسم کی خرابی کے باوجود آپ نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے اور آپ دارالسلام پہنچے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کا یہ وقت ضائع گا چلا جائے گا، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر کچھ دیر بیٹھ کر ہم واپس چلے جائیں گے تو کیا ملے گا۔ مصطفیٰ سے عشق کرنے والوں، محمد مصطفیٰ کے پر اپنی جان کو قربان کرنے والوں، یاد رکھو ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری جان کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور ہم کیا تعریف کریں اس نبی کی کہ جس کے لیے اللہ تعریف پر تعریف کر رہا ہے، آیتوں پر آیتیں بھیج رہا ہے، سورے بھیج رہا ہے، وہ مصطفیٰ کو حبیب خدا بنایا ہے۔ ایسے کے لیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جو عدم کو وجود سے بنانے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو اصنام کو اسلام پر جھکانے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے جس نے نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے، وہ کہہ رہا ہے جس نے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دیا، وہ کہہ رہا ہے کہ جو خالق حقیقی ہے کہ دیکھو ہم نے آپ کو رحمت ہی رحمت بنا کے بھیجا، جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں وہاں تک رحمت العالمین کی رحمت ہے۔ آپ معرفت حاصل کرے، پہچان حاصل کرے، مصطفیٰ کے مقام کو، منزل کو سمجھنے کی کوشش کرے، تب پھر عشق میں وہ لطف آئے گا، پھر وہ میلاد میں وہ لطف آئے گا۔ جانیں گے، پہچانیں گے کہ ہمارا نبی کیسا پیارا نبی ہے، ہمارا نبی کیسا ہے جس کو اللہ نے حبیب خدا کہا ہے، جس کو طٰہٰ و یاسین کہا ہے۔ ایسے نبی کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھو سارے سمندر سیاہی بن جائے، سارے درخت قلم بن جائے، اور پھر جن و انس لکھنے والے بن جائے، تب بھی لکھتے جائیں تو مصطفیٰ کے گرد کے قریب بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا، جز مصطفیٰ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کی عظمت بلند ہے، مصطفیٰ کا مقام بلند ہے، مصطفیٰ اتنی بلندیوں پر ہے کہ ہمارا طائر خیال بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن ہم کو معرفت حاصل کرنا ہے، یہ معرفت یہیں پر ملتی ہے، یہ میلاد میں معرفت ملتی ہے، نمازوں میں معرفت ملتی ہے، جمعے کے خطبوں میں معرفت ملتی ہے، سنت رسول پر عمل کرنے پر معرفت ملتی ہے۔ جب معرفت رہے گی تو سمجھ میں آئے گا کہ جو 50-70 عیسوی میں آمنہ کے آغوش میں جو دمکتا چمکتا ہوا آفتاب نظر آیا تو صرف نظر نہیں آیا، ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے تھے، آگ بجھ گئی تھی، کہیں دلوں میں آگ لگ گئی تھی، کہیں لا الہ الا اللہ کی صدائیں موجود تھی، کہیں یہ شور تھا، آواز تھی۔ عرش والے کہہ رہے تھے عرش نشی آیا ہے، فرش والے کہہ رہے تھے نور مبیں آیا ہے،
ہے. مشرقین کہہ رہے تھے کہ صادق وہ امین آیا ہے. جبرائیل کہہ رہے تھے قرآن مبین آیا ہے. قرآن مبین کہہ رہا تھا طٰہٰ و یاسین آیا ہے. خود وہ کہہ رہا تھا کہ رحمت للعالمین آیا ہے. آپ کے دلوں میں وہ آگ کو، وہ محبت، وہ عشق مصطفیٰ کو جگانا ہے تو زندگی جینے کا لطف آئے گا. اور میں یہاں پر ایک شعر کہنا چاہتا ہوں جو عرفان نے بہت ہی اچھے انداز میں کہا، اور وہ کہتا ہے کہ جو خاک پائے رسالت مآب ہوتا ہے، جو خاک پائے رسالت مآب ہوتا ہے، وہ ذرہ رات میں بھی آفتاب ہوتا ہے. یعنی جس کی زندگی گزری ہے خاک پائے، جو سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ اندھیرے میں بھی آفتاب لگتا ہے. عزیزان ایمان، آپ کو یہاں پر کچھ پیامات لینی ہیں اور پھر یہ میلاد میں وہ لطف و مزہ آئے گا. اور جب گھر جا کر آپ سجدے میں جھک جائیں گے تو پھر آپ کو اور آپ کے یقین و ایمان میں اضافہ ہوگا. اپنے وجود پر آپ دیکھیں گے کہ ہم اس سال میلاد مصطفیٰ منا کے آئے نہیں، معلوم اگلے برس ہے یا نہیں. تو مکمل توجہ سے سنیں، میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ کی منزل کو سمجھے، مقام کو سمجھے. وہ مصطفیٰ ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو صرف نام محمد کو درک کر لے، محمد کے نام کو سمجھ لے، معرفت محمد کو اگر دل میں رکھو گے، جاننے کی کوشش کرو گے تو تمہاری فکر پاک ہو جائے گی، تمہاری عقل پاک ہو جائے گی، تمہارا وجود پاک ہو جائے گا، تمہارا وجود پاک ہو جائے گا، تمہارے تیقلات پاک ہو جائیں گے، تمہارے افکارات پاک ہو جائیں گے. اور دیکھو یہ صرف محمد کی معرفت، یہ نام محمد میں اللہ نے وہ عصمت، وہ برکت رکھی ہے کہ وہ سب کو پاک کرتا ہوا چلا جائے گا. جہاں پر بھی یہ نام محمد لیا جاتا ہے اس مقام کو پاک کرتا ہے. جس زبان پر نام محمد آتا ہے اس زبان کو پاک کرتا ہے. اور جہاں جہاں پر یہ نام ہوگا وہاں پر پاکیزگی، نورانیت ہی نورانیت ہوگی. اور جو محمد کا نام اور اس کی منزلت کو اور درک کرتا رہے گا تو اس کا اصل بھی پاک ہو جائے گا، اس کی نسل بھی پاک ہو جائے گی. مصطفیٰ آپ کو سلام، آپ کے نام سے ہی وہ پاکیزگی آتی ہے. اللہ نے ادھر کتابوں کو بھیجا لیکن موسیٰ کو آنا پڑا توریت لینے کے لیے، زبور کو لینے کے لیے آنا پڑا، ادھر عیسیٰ کو انجیل لینے کے لیے آنا پڑا. لیکن یہ مصطفیٰ آپ کا یہ مقام ہے، یہ آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ آپ کو آنا نہیں پڑے گا. جہاں جہاں آپ ہوں گے وہاں وہاں قرآن کو نازل کروں گا. مسجد میں ہوں گے قرآن کو وہاں نازل کروں گا، میدانوں میں ہوں گے قرآن کو وہاں نازل کروں گا، سجدے میں ہوں گے قرآن کو وہاں نازل کروں گا. آپ اگر مدینے میں ہوں گے تو قرآن کو مدینے میں نازل کروں گا. آپ مدینے میں ہٹ کر مکے چلے جائیں گے وہاں پر قرآن کو نازل کروں گا. آپ سو جائیں گے وہاں پر قرآن کو نازل کروں گا. سجدے میں رہیں گے وہاں کو قرآن پر نازل کروں گا. میدانوں میں آئیں گے وہاں پر قرآن کو نازل کروں گا. گویا قدرت یہ کہہ رہی ہے اے مصطفیٰ یاد رکھو آپ آگے آگے چلتے رہیں گے، پیچھے پیچھے میری آیتیں چلتی رہیں گی. یہ کہنے پر حق بجانب ہوں، کہہ رہا ہے خدا آپ عمل کرتے جائیں مصطفیٰ، میں قرآن کو نازل کرتا چلا جاؤں گا. یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے مصطفیٰ کا. آپ درک کریں، مطالب کو سمجھے، آپ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر سنیں توجہات کے ساتھ. ادھر راحت کہتا ہے ایک بہترین اس کے خیال کو پیش کیا کہ وہ کہتا ہے کہ اس پل سے میری فکر کی اونچائی بڑھ گئی، اس پل سے میری فکر کی اونچائی بڑھ گئی، اس پل سے میری سوچ کی گہرائی بڑھ گئی. نالین جب سے خواب میں دیکھے ہیں آپ کے،
نالین جب سے خواب میں دیکھے ہیں آپ کے، محسوس ہو رہا ہے بینائی بڑھ گئی ہے. تو یہ وہ منزل ہے، یہ وہ مقام ہے کہ مصطفیٰ وہ بلندی عطا کرتے ہیں. اور الگ الگ مقامات پر عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا ہے، کبھی قرآن میں، کبھی حدیث قدسی میں، کبھی روایتوں میں، کبھی رسول اعظم کی زبان اقدس سے، اور کبھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنی زبان سے فرمایا ہے، کبھی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کبھی خدیجۃ الکبریٰ نے بتایا ہے کہ مصطفیٰ کا مقام، مصطفیٰ کا مرتبہ کوئی پہنچ نہیں سکتا. خدا کہہ رہا ہے گویا کہ میں خدا ہوں، مصطفیٰ آپ نا خدا ہو، میں نور ہی نور ہوں، مصطفیٰ آپ نور علی نور ہے. مصطفیٰ میں احد ہوں، آپ واحد ہو، میں راسخ ہوں، آپ صادق ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں راسخ ہوں، آپ صادق ہو، میں خالق بشر ہوں، آپ خیر البشر ہو. آخر میں خدا کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، آپ رحمت للعالمین ہے. تو یہ وہ منزل عزیزان علی قدر کہ یہ میلاد مصطفیٰ میں اپنے آپ کو ایسے ڈوبا کر آپ کو سنت محمدی پر عمل کرنا ہے. اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر دین سمجھ میں نہیں آئے گا، دین سمجھ میں نہیں آیا تو جینے کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا. عزیزان ایمان، یہ مطالب کو سمجھتے جائے اور اس پر عمل کرے. صرف سن کر چلے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. عمل کا نام ہی اسلام ہے اور حرکت کا نام ہی اسلام ہے. عمل کرتے جائیں تو پتہ چلے گا مصطفیٰ کا کیا مقام ہے، قرآن کی ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں سراجن منیرا، وہ روشن چراغ ہے. محمد کے لیے کہا اللہ نے کہ روشن چراغ ہے. کس نے روشن کیا؟ اللہ نے روشن کیا. کسے روشن کیا؟ محمد کو روشن کیا. ایسا روشن چراغ ہے. اس کی تاریخ میں جائیں تو پتہ چلے گا کہ یہ روشن چراغ کب سے تھا کسی کو پتا نہیں تھا. اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں اور دوسرے مقامات سے یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ نہ تھا لیکن یہ چراغ روشن تھا. وہ شامیانہ نہیں تھا آسمان کا، یہ چراغ روشن تھا. یہ فرش زمین نہیں تھا لیکن وہ چراغ روشن تھا. یہ کہکشائیں نہیں تھی، یہ چراغ روشن تھا. یہ سمندروں کا جال نہیں تھا لیکن چراغ روشن تھا. یہ ستاروں کی ڈگمگاہٹ نہیں تھی، یہ چراغ روشن تھا. وہ عرش نہیں تھا، چراغ روشن تھا. فرش نہیں تھا، چراغ روشن تھا. نہ ہی کوئی آواز تھی، چراغ روشن تھا. نہ کوئی تھا، ہو کا عالم تھا مگر یہ چراغ روشن تھا. نہ تھی خوشبو پھولوں میں مگر وہ چراغ روشن تھا. نہ عالم راہوت تھا مگر چراغ روشن تھا. نہ عالم جبروت تھا مگر چراغ روشن تھا. نہ عالم جبروت تھا، چراغ روشن تھا. کچھ نہ تھا، چراغ روشن تھا. اتنا تھا صرف نور کا حالات تھا. وہ کنز مخفیہ، وہ چھپا ہوا خزانہ تھا. اور ادھر نور مصطفیٰ تھا، وہ دیتا جا رہا تھا، یہ مصطفیٰ لیتے جا رہے تھے. اور وہ عادل حقیقی تھا، وہ اتنا دیا حد نہیں تھی. وہ عدالت تھی اس کی کہ وہ دیتا جا رہا تھا. ادھر مصطفیٰ لیتے جا رہے تھے، ادھر نور مصطفیٰ چھلکتا جا رہا تھا. جب ظرف آئے مصطفیٰ چھلکنے لگا تو اب وہ زمین پر کیسے گرتا؟ بڑا محترم تھا وہ نور. تو اللہ نے اس خطرے کو ٹپکنے نہیں دیا. اللہ نے جیسے ہی وہ ظرف سے ٹپکا ہوا محمد کے پیشانی سے پسینہ ٹپکا، اس سے اللہ نے آدم کو بنایا، نوح کو بنایا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو بنایا. یہ مصطفیٰ کا مرتبہ ہے، یہ مصطفیٰ کا مقام ہے. مصطفیٰ کو دیکھے اللہ نے معجزے اتنے عطا کیے جتنے نبیوں کے پاس معجزے تھے وہ صرف ہمارے نبی کے پاس معجزے تھے. آپ کا سراپا معجزہ، آپ کا مسکرانا معجزہ، آپ کے ہاتھ کے معجزے یہ تھے کہ اگر کسی پر ہاتھ رکھ دیتے کسی کے سر پر تو 100 سالوں تک اس کے بال سفید نہیں ہوتے. اگر جانور پر آپ ہاتھ رکھ دیتے وہ جانور بوڑھا نہیں ہوتا. آپ کی انگلیوں میں یہ اثر تھا کہ اشارہ کرتے تو وہ ہاتھوں میں سنگریزے
بولنے لگتے تھے. انگلی میں وہ طاقت تھی, وہ معجزہ تھا کہ ادھر چاند کے 2 حصے کرتے تھے. اور آپ کے یہ مقام اتنا بلند تھا, اتنا معجزہ دیا, اتنا معجزہ دیا. آپ کے لعاب دہن میں اللہ نے وہ معجزہ دیا. جس کسی کو لعاب لگا دیا, علوم کے دریا وہاں پر آ گئے. اور اگر کہیں کھارے پانی میں آپ کے لعاب کو دیا, وہ میٹھا پانی ہو گیا. کڑوے پانی میں لعاب کو لگایا تو وہاں پر وہ میٹھا پانی ہو گیا. اگر کچھ نہیں تھا, زمین پر لعاب لگا دیا تو چشمے پانی کے اٹھنے لگے. ہماری آنکھیں دیوار کے پیچھے دیکھ نہیں سکتی. مصطفیٰ کی آنکھوں میں یہ تھا کہ 70 نسلوں میں مصطفیٰ دیکھ لیتے تھے. اور آپ کے قدم کا معجزہ تھا کہ ادھر پہاڑ پر قدم پڑتے تو اپنا نشان چھوڑ دیتے, مٹی پر قدم پڑتے تو نشان نہیں پڑتے. آپ کے جسم سے خوشبو آتی کہ جس مقام سے گلی سے گزر جاتے 2 یا 3 دنوں تک آپ کے جسم سے خوشبو آتی. آپ کے منہ مبارک بالوں کو اٹھا کر رکھا تھا الماری سے, وہاں پر رکھ دیا ایک تاخچے میں, تو دیکھا کہ وہاں سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. تو آپ دیکھیں اللہ نے وہ معجزے عطا کیے ہیں. وہ معجزے ادھر محمد مسکرا دے تو مسلمانوں کی تقدیریں بدل جاتی ہے. یہ معجزہ ہے. آپ کے اذان عالیہ کو موڑتے ہوئے آپ یہاں سے اٹھے. آج میلاد کا دن ہے, میلاد منایا جا رہا ہے. کچھ سنت محمدی پر عمل کرنا ہے, پیامات کو یہاں سے لے کر جانا ہے. یاد رکھے محمد عربی نے جو زندگی جینے کا طریقہ بتایا اسی طرح سے ہم کو جینا ہے. ہم کو اخلاق کے ساتھ جینا ہے. ہم کو اپنے کردار کو بلندی کی طرف لے کر جانا ہے. فرمایا ہے رسول نے, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کو درست کروں. ہم کو اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہے. اپنے گھروں کی صفوں میں اتحاد کو لانا ہے. اپنی زوجہ اپنے گھر میں ہم کو اتحاد کو لے کر آنا ہے. اپنے بھائی بہن سے محبت سے پیش آنا ہے. یہ تعلیمات مصطفیٰ ہے, یہ تعلیمات نبی ہے. اور یاد رکھے سب کرو گے, اگر نماز نہیں پڑھو گے تو کچھ نہیں ہوگا. نماز عمود الدین ہے, نماز چہرے کا نور ہے, نماز دین کا ستون ہے. نماز انسان کو ہر فحش کلمہ سے بچاتا ہے. نماز دلوں کا سکون ہے, نماز چہرے کا نور ہے. مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, بہت ہی بہترین انداز میں اہمیت نماز کو اقبال نے بتایا کہ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اقبال, اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اقبال. بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے, بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے. تو عزیزان گرامی, ہم کو تبدیل کرنا ہے, ہم کو متحد ہو جانا ہے. آج زمانہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. جہاں تک میری نگاہ میں یہ لوگ نظر آ رہے ہیں, آپ اپنے گھر میں پیام کو لے کر جائیں. اپنے نوجوانوں میں اتحاد کو پیدا کریں, اپنے نوجوانوں میں علم کو لے کر آئے, اپنے نوجوانوں کے وقت کو بچائیں. اپنے نوجوان آج ہندوستان میں 20 کروڑ سے زیادہ ہے, لیکن ہم کو تحقیق کے میدان میں آنا ہے, ہم کو علم کے میدان میں آنا ہے, ہم کو IAS کے میدانوں میں آنا ہے, ہم کو جج بننا ہے, ہم کو وکیل کا اس وقت ہندوستان میں کبھی ہے وہ بننا ہے. ہم کو آگے بڑھنا ہے, لیکن صرف باتوں سے کوئی آگے نہیں بڑھتا, ایکشن سے آگے بڑھتا ہے, محنت سے آگے بڑھتا ہے. وہ قوم جو سو جاتی ہے, فجر کی نماز نہیں پڑھتی, سورج اگتا ہے وہ سو رہا ہے, اس کا مقدر سو جاتا ہے. لیکن وہ کہ جو جاگ جاتے ہیں نمازوں میں, فجر کی نماز میں, مقدر بھی اس کا لکھا وہ خود جاتا ہے. اللہ بھی اس کے گھر میں نگاہ کرتا ہے کہ ہاں یہ محنت کر رہا ہے, مشقت کر رہا ہے. ہم ایک قدم آگے بڑھے, وہ 70 قدم آگے بڑھائے گا. آج پورا شوق زمانہ ہے, آج سن کر مسکرا کر چلے جانا نہیں ہے. آج اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, تبدیل کرنا ہے, اپنے آپ کو امپروف کرنا ہے. علم کے میدان میں کئی 100 مقامات پر اللہ نے قرآن میں علم کے لیے کہا گیا ہے, اور کہا کہ جتنا علم مرد کے لیے واجب ہے اتنا ہی عورت کے لیے واجب ہے. اور زیادہ عورت اس لیے کیونکہ اس کی گود اگر پڑھی لکھی ہوگی, اولاد جو آنے والی نسلیں ہوں گی وہ بھی پڑھی لکھی ہونے والی ہے. دیکھیں اس کو آپ آسان نہ لے, اپنے وقت کو پڑھائی میں لے کر آئے, تعلیم میں لے کر آئے, ایکسلنس میں لے کر آئے. شاعر بھی کہتا ہے کہ دیکھ منزل سے آگے بڑھ کے تو منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کے تو منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر,
مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ اے مسلمانوں، اے میرے دوستوں، اے مومنوں، ہم کو وہ پتھر بننا ہے، ہم کو وہ شیشہ بننا ہے جس سے پتھر ٹوٹ جائے، ہم کو جمع ہو جانا ہے۔ آج پورا شبھ زمانہ ہے، آپ دیکھیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا بربریت ہو رہی ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے۔ آپ آج اپنے آنکھ بند نہیں کر سکتے، حق بولنا ہر انسان کا فرض ہے۔ ہم اسلام پر مانتے ہیں، رسول پر اپنی زندگی قربان کرتے ہیں۔ رسول نے اسلام پہ لے کیا کہا؟ اپنے ماحول کو دیکھے، ایک ہو جائے، آواز کو بلند کرے۔ میں نہیں کہتا تلوار لے کے میدان میں آئے، لیکن مسجدوں کو آباد کرے، صرف جمعے کے دن نہیں، ہر دن مسجدوں کو آباد کرے۔ آئیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ کہ جو آ کر مظلوموں پر ظلم کر رہا ہے، جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس کے لیے کم از کم آواز اٹھائے۔ یہ سب کیسے خاموش بیٹھ گئے ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ بچوں کو مارا جا رہا ہے، بیواؤں کو مارا جا رہا ہے، جہاں پر کوئی کھانا نہیں ہے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مسلمان کیا کر رہا ہے۔ ہم کو ایک جگہ پر آنا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری کائنات میں، دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، لیکن ضمیر کہاں پر چلا گیا؟ ہم کو اٹھنا ہے، آواز کو بلند کرنا ہے، ان غریبوں کے لیے، ان مسکینوں کے لیے، ان بیواؤں کے لیے، ان بچوں کے لیے جن کا کوئی نہیں ہے، جس کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جس کو اس طرح سے بربریت مارا جا رہا ہے، جس کا پرسان حال نہیں ہے۔ آج کا فرعون یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو چاہے کر لے گا، لیکن یاد رکھے موسیٰ اور فرعون کا وہ سب قرآن میں موجود ہے۔ فرعون نے 70,000 بچوں کے گلے کاٹ دیے ایک موسیٰ کے لیے، لیکن اللہ نے بتایا اے فرعون، تیرے ہی محل سے موسیٰ کو جوان کر کے نکالوں گا۔ اللہ امتحانوں میں ڈالتا ہے تاکہ دیکھے کون صحیح ہے، کون غلط ہے۔ اللہ امتحانوں میں ڈالتا ہے کون حق بولنے والا ہے، کون سچ بولنے والا ہے۔ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، خاموش نہ بیٹھے، آپ آواز اٹھائیں، آواز قلم سے اٹھائیں، آواز تقریر سے اٹھائیں، نمازوں میں آواز کو اٹھائیں، ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے آواز اٹھائیں کہ پروردگار، ہم مظلوموں کے ساتھ ہے، ہم یتیموں کے ساتھ ہے، ہم مجبوروں کے ساتھ ہے۔ اللہ دیکھے گا، یہ دلوں کا حال جاننے والا اللہ ہے۔ ہم کو تاریخ اسلام کو دیکھنا ہے، ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ دیکھیں کیا ایسے ہی اسلام آ گیا، کیا ایسے ہی دین آ گیا، کیا ایسے ہی آپ یہاں بیٹھے ہیں ایسے ہی لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہیں؟ نہیں، دین بڑی مشکل سے آیا ہے، اسلام بڑی محنتوں سے آیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے دین کو باقی رکھا ہے، ادھر اللہ دین کو باقی رکھ رہا ہے، اور آج ہم جو چل رہے ہیں وہ اللہ نے دین کو باقی رکھا ہے۔ ادھر قابیل ختم ہو گیا، اللہ نے اسلام کو باقی رکھا۔ ادھر ابرہہ ختم ہو گیا، اللہ نے اسلام کو باقی رکھا۔ ادھر فرعون ختم ہو گیا، اللہ نے اسلام کو باقی رکھا۔ اللہ نے حامان کو ختم کر دیا لیکن اسلام کو باقی رکھا۔ آپ دیکھیں جو بھی مصطفیٰ کے مقابل میں آیا ختم ہو گیا، لیکن اسلام باقی رہا۔ پہلی اس کے بعد دیکھیں جو بھی سلطنت بادشاہ اسلام کے مقابل میں آیا وہ ختم ہو گیا، اسلام باقی رہا۔ پہلے جنگ عظیم ختم ہو گئی، اسلام باقی رہا، مسلمان باقی رہا۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی، اسلام باقی رہا، مسلمان باقی رہا۔ یہاں تک کہ گودرا ہو گیا، مسلمان باقی رہا، اسلام باقی رہا۔ یہاں تک کہ بابری مسجد شہید کر ڈالی گئی، اسلام باقی رہا، مسلمان باقی رہا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ CNRC ہو گیا، مسلمان باقی رہا، اسلام باقی رہا۔ آج دیکھیں وہ قانون کے خلاف کیا ہو رہا ہے، لیکن آج بھی دیکھیں مسلمان باقی ہے، اسلام باقی ہے۔ کیوں باقی ہے؟ اس لیے باقی ہے مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے، عشق مصطفیٰ کی وجہ سے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے یہ باقی ہے۔ ہم کو خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ کیا راحت نے کہہ دیا چلا گیا، لیکن فکر کو کیسے جوان کر گیا ہے۔ دیکھیں وہ کیا کہہ کر گیا، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے سبھی گھر زد میں، یہاں پہ صرف میرا مکان تھوڑی ہے، سلام اور راحت تم پر۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کشمیر سے کنیا کماری تک ہر مٹی پکار کر آواز دے رہی ہے۔ کشمیر کی مٹی ہو، حیدرآباد کی مٹی ہو، گودرا کی مٹی ہو، پنجاب کی مٹی ہو، مہاراشٹر کی مٹی ہو، ہر مٹی کو اٹھائیں۔ مٹی پکار کر آواز دے گی کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے۔ میں نے اختتام پر پہنچا دیا، آپ سن کر اپنے گھروں میں جائے،
میری باتوں پر عمل کرے, سنے کیا مصطفیٰ نے کہا ہے, کیا دین ہمارا ہے, کیا اسلام ہمارا ہے. ایسے ہی دین نہیں آیا. ہم نے کمرے میں بیٹھ کر دین کو نہیں لیا, ہم نے صرف مسجدوں میں بیٹھ کر دین کو نہیں لیا, ہم نے خیبر کے میدان سے دین کو لیا, ہم نے احد کے میدان سے دین کو لیا, ہم نے خندق و خیبر و احد و حنین سے, ہم نے خیبر سے ہم نے دین کو لیا ہے. یہودی ڈرتا ہے تو صرف علی سے. کیسے خیبر کے میدان میں علی نے کیسے ختم کر کے بتایا تھا, جو علی نے یہودیوں کا ختم کیا, لیکن آج پھر وہ سر اٹھا رہے ہیں. یاد رکھے یہ دین ایسے نہیں آیا. حسین ابن علی نے سن 66 ہجری میں فیصلہ کن جنگ کر کے بتایا کہ دیکھو میں نے قیامت تک کے لیے حق و باطل میں امتیاز قائم کر دیا, کہ یاد رکھو جو بھی میری طرف ہوگا وہ حق پر ہوگا, دین پر ہوگا, اسلام پر ہوگا. علی اصغر نے مسکراتے ہوئے 6 مہینے کے بچے میں یزید کے گال پر تماچا لگایا, اے یزید تیری حکومت کچھ نہیں کر سکتی. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. حسین نے 9 لاکھ تلواروں کے سامنے سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ کے بتا دیا کہ 9 لاکھ تلواریں ایک سجدے کو روک نہیں سکتی, تو اللہ کے دین و اسلام کو کوئی کیسے روک سکتا ہے, بدل سکتا ہے. اختتام پر پہنچا دیا. آپ میری باتوں کو غور سے سنیں اور پھر ایک نعرہ لگائیں. بعض کہتے ہیں نعرہ کیوں لگائیں, میں بتا دوں 2-4 جملے ختم کہ نوجوان سنیں. بزرگ تو جانتے ہیں, علماء جانتے ہیں, یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے اللہ اکبر کا نعرہ ہوتا ہے, وہ بزرگی پروردگار کا نعرہ ہوتا ہے. نعرہ مرد لگاتا ہے, نعرہ بہادری کا ہوتا ہے. رسول نے نعرہ لگایا, جبریل نے نعرہ لگایا, علی نے نعرہ لگایا, خیبر میں نعرہ لگا, احد میں نعرہ لگا, کربلا کے میدان میں نعرے لگے. جہاں پر بھی بہادری کا پیام ہے وہاں پر نعرہ ہے, جہاں اذانیں ہیں وہاں پر نعرہ ہے, جہاں مسجد ہے وہاں پر نعرہ ہے. تو نعرہ بھیجنا سنت محمدی ہے. لن تجدوا لسنت اللہ تبدیلا, لن تجدوا لسنت اللہ تحویلا. نہ محمد کی سنت بدل سکتی, نہ محمد کی سنت تبدیل نہیں ہو سکتی. تو مکمل جگر کی طاقت کے ساتھ اس میلاد کے جلسے میں اس دارالسلام سے اس دارالسلام تک نعرہ لگا کے بتائے ہم اللہ کو اکبر مانتے ہیں, اللہ کو بزرگ مانتے ہیں, اور قیامت میں فہرست میں نام لکھا لے ہمارا تعلق تجھ سے ہے, دشمن خدا سے نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.